السلام علیکم سامعین، آئیے جانتے ہیں کہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ ربیع الاول کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس مہینے میں فخر الرسل، محسن انسانیت، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین، سرور کونین، سردار دو جہاں، شہنشاہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تولد پذیر ہوئے۔ 1450 سال پہلے عرب کی ویران وادی میں بہار آئی تھی۔ بی بی آمنہ کے آنگن میں ایک سدا بہار پھول کھلا تھا جس کی مہک اور خوشبو سے ساری کائنات معطر ہو گئی۔ دلوں کے خلوت کدے روشن ہو گئے، تھکی ماندی انسانیت کو شادمانی نصیب ہوئی، نسل آدم کا وقار بلند ہوا، شرف انسانی کو سر بلندی ملی، ذروں کو آفتاب کی چمک ملی۔ یہ آنے والی بہار اور اس میں کھلنے والا پھول حسن ازل کی تجلی خاص اور جان کائنات فخر موجودات کی ذات اقدس تھی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ حضرت آمنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میں جب امید سے تھی اور شہنشاہ دو عالم میرے پیٹ میں مہمان بن کر آئے تو میں نے اپنے اندر عجیب و غریب تبدیلیاں اور حیرت انگیز کیفیات محسوس کی۔ زچگی کے ایام میں عورتیں بالعموم جو بوجھ اور تکلیف محسوس کیا کرتی ہیں اس کا قطعاً مجھے احساس نہیں ہوا۔ اگر کوئی پتھر یا روڑا میرے پاؤں کے نیچے آ جاتا تو روئی کی طرح نرم ہو جاتا۔ دیہاتوں میں رواج ہے کہ عورتیں کنویں پر پانی لینے کے لیے جاتی ہیں، باری باری اپنا ڈول کنویں میں ڈالتی ہیں اور پانی لیتی ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں پر پانی لینے جایا کرتی تھی۔ عورتیں اپنا اپنا ڈول ڈال کر پانی نکال لیتی۔ جب میں کنویں میں ڈول ڈالتی تو پانی اٹھ کر کنویں کے منڈیر تک آ جایا کرتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ولادت سے پہلے مجھے عجیب و غریب خواب نظر آیا کرتے تھے، اکثر مجھے نور دکھائی دیتا تھا۔ ایک روز میں نے اپنے سہیلیوں کو بتایا کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں عجیب طرح کی خواب دیکھتی ہوں۔ عورتوں نے کہا کہ بہن ان ایام میں سائے کا اثر ہو جاتا ہے، ہم تو ان ایام میں لوہے کا کڑا بنوا کر گلے میں پہن لیتی ہیں، تم بھی ایسا ہی کرو، اس سے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ فرمایا کہ میں نے ان کے کہنے پر اپنے گلے میں ایک لوہے کا کڑا بنوایا اور اپنے گلے میں ڈال لیا۔ پہلی ہی رات میں ایک بزرگ ہستی، نورانی چہرہ، سبز عمامہ، سفید ریش، خوبصورت و حسین خواب میں نظر آئی۔ میرے قریب آ کر انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ اشارہ کرتے ہی میرے گلے کا کڑا ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں پوچھا، بابا تم کون ہو اور تم نے یہ کیا ظلم کیا؟ فرمایا، بیٹی میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں کوئی معمولی بچہ نہیں بلکہ نبیوں کا سردار ہے۔ ہماری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ہماری بیٹی بھی توہم پرستی کا شکار ہو جائے۔ بیٹی تیرے بطن میں وہ مقدس ہستی ہے جو شرک و بدعت، فسق و فجور، توہم پرستی، وہ جہالت اور ظلم و ستم کے کڑے توڑے گی۔ یہ جب دنیا میں آئیں گے تو حق کا بول بالا ہوگا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ایام حمل میں مجھ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ مکہ کی عورتوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ سردار مکہ عبد المطلب کی بہو نہایت قیمتی عطر استعمال کرتی ہے۔ جب یہ بات حضرت عبد المطلب تک پہنچی تو آپ نے اپنی اہلیہ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے کہا کہ آمنہ تمہاری بھی بہو ہے، تم اسے سمجھاؤ کہ ان ایام میں جبکہ وہ بیوہ بھی ہیں عطریات اور خوشبو استعمال نہ کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی نے کہا کہ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ آمنہ کو بلا کر پوچھوں، لیکن آج کل اس کی شخصیت میں ایسا روب اور جلال ہے کہ مجھے اس سے بات پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ایک روز حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو کو بڑے پیار سے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، بیٹی تمہیں اتنی مسحور کن خوشبو کون لا کر دیتا ہے؟ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، میں نے تو آج تک بازار ہی نہیں دیکھا، پھر میں بھلا بیوہ ہوتے ہوئے عطر کیوں استعمال کروں گی؟ آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، ان دنوں جو کچھ میں دیکھتی ہوں اگر آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ مجھے پاگل اور دیوانی قرار دیں گے۔ میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پر سایہ کرتے ہیں، پہاڑوں کے پاس سے جاتی ہوں تو وہ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، دیواروں کے پاس سے گزرتی ہوں تو وہ مجھ سے باتیں کرتی ہیں، درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو شاخیں جھک کر تعظیم کرتی ہیں، چاند پر نظر ڈالتی ہوں تو وہ آداب بجا لاتا ہے، بیت اللہ کے پاس جاتی ہوں تو وہ مجھے خوشخبری سناتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ جو میرے سہاگ کے نشانی کی ولادت کے دن قریب آ رہے ہیں میں جہاں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو کی مہک آتی ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں اگر جاننا چاہیں گے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔